چچنیا وہ ملک ہے جو ہمارے ہاں کوہ کاف اور اس کی پریوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر باقی دنیا میں چچنیا کو وہ سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے جو روس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ چچنیا کی لڑکیاں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں تو یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہاں لڑکیوں کی قدرتی طور پر ہی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں جس پر کوئی بھی مر جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ چچنیا کی لڑکیوں کو میک اپ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کی۔ چچنیا کی لڑکیوں کے بارے میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہی شادی کرتی ہیں اور ان کی شادی انتہائی سادہ اور بہترین ہوتی ہے۔ شادی کی بات چل ہی گئی ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ اجتماعی شادیاں چچنیا میں ہوتی ہیں۔ دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں سال کا سب سے بڑا دن عید کا ہوتا ہے، ویسے ہی چچنیا میں سال کا سب سے بڑا دن تب منایا جاتا ہے جب ہزاروں جوڑے ایک ساتھ شادیاں کرتے ہیں اور ان کا سارا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ یہاں دلہن کا شادی کا سوٹ بھی کمال کا ہوتا ہے۔ دلہن نے سفید رنگ کی فراک پہنی ہوتی ہے اور کمر پر سلور رنگ کی ایک بیلٹ ہوتی ہے اور یہ بیلٹ لڑکی کو اس کے والدین کی طرف سے دی جاتی ہے۔ مگر یہاں کی شادیوں کی سب سے انوکھی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان شادیوں میں تمام مہمان اپنی بندوقیں ساتھ لا سکتے ہیں۔ چچنیا میں اجتماعی شادیوں کا یہ دن سال کا سب سے اہم اور بہترین دن مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارا دن چچنیا میں جشن کا سما رہتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ چچنیا کا وزیر اعظم بھی اجتماعی شادیوں کے دن اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے پورا دن عام لوگوں میں گزارتا ہے اور ان اجتماعی جوڑوں کو شادی پر خود آ کر مبارکباد پیش کرتا ہے جو اس دن شادی کے بندھن میں بنتے ہیں۔ یاد رہے چچنیا کے لوگ عام طور پر کمبائن فیملی سسٹم یعنی ایک ہی چھت کے نیچے تمام تر خاندان کے افراد رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک عجیب رواج قائم ہے اور اس رواج کے مطابق شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی اپنے سسرال والوں سے نہیں مل سکتے اور یہ قانون انہیں تب تک فالو کرنا پڑتا ہے جب تک ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ اس رواج اور قانون کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تقریباً 1 سال کا وقت مل جاتا ہے۔ اگر دونوں کے سسرال والے درمیان میں موجود نہ ہوں تو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہونے کا چانس بھی نہیں رہتا۔ دوستو، چچنیا تیل اور دوسری معدنیات سے پوری طرح مالا مال ہونے کی وجہ سے ایک امیر ملک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 15,000 سے زیادہ چھوٹی آئل ریفائنریز موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے چچنیا کے نیچے سے تیل کی پائپ لائنز کا ایک جال گزرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے روس ان معدنیات پر رفتہ رفتہ ہاتھ صاف کر رہا تھا، لیکن پھر اچانک چچنیا کے لوگوں نے روس سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا اور یوں روس کی مفت خوری بند ہو گئی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 1994 تک چچنیا ایک روس کا اہم حصہ تھا، لیکن جب سوویت یونین ٹوٹا تو چچنیا کے مسلمانوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روس سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے آزادی کبھی بھی آسانی سے کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا۔ چچنیا کے 1,20,000 مسلمانوں نے آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، پھر جا کر چچنیا وجود میں آیا، جس کے بعد سے اب تک چچنیا کے جنوب میں جارجیا، مشرق میں روس کا صوبہ داغستان، شمال میں انگشتیا اور مغرب میں روس کا صوبہ اوسٹیا واقع ہے۔ تقریباً ہر طرف سے چچنیا کو روس نے گھیر رکھا ہے۔ اس کے باوجود یہاں کے لوگوں کی ہمت ہے کہ وہ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چچنیا کی سیر کرنا چاہتا ہے تو آج بھی اسے روس کا ویزا لینا پڑتا ہے، کیونکہ اسی ویزے پر وہ چچنیا کی سیر کر سکتا ہے۔ آپ لوگ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ چچنیا کے لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ آج سے کچھ دہائیوں پہلے تک تو یہ لوگ صرف بھیڑ بکریاں پالتے اور گھوڑے بیچا کرتے تھے، لیکن دبئی اور متحدہ عرب امارات کی طرح چچنیا کو بھی تیل کی پیداوار نے مالا مال کر دیا، جس کے بعد ترقی ہوئی۔ چچنیا کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ ریسورسز اور آبادی کم ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو ہر شخص بہت زیادہ خوشحال اور مالا مال نظر آئے گا۔